عزت، تعظیم اور توقیر یہ مسلمان کا خوبصورت عمل ہے، ان سے ایک اچھا اور خوبصورت معاشرہ جنم لیتا ہے۔ لیکن اگر بڑوں کو تکلیف دی جائے، بزرگوں کی بے ادبی کی جائے، معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے اور بدصورتی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس سے معاشرے کا حسن مان پڑتا ہے۔ بڑوں کو تکلیف نہ دیں، آزمائش میں مبتلا نہ کریں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے بڑا کیا ہے، علم میں کیا ہو، عمل میں کیا ہو، تقوی میں کیا ہو، یا ویسے ہی دین کے اندر اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہو، اس شخص کا اکرام کریں، اس کو عزت دیں، اس کے ساتھ ادب والا معاملہ کریں۔ یہ چیز سنوارتی ہے مسلمانوں کو۔ آج کل بے ادبی عام ہو گئی ہے۔ معاشرے میں زیادہ پاورفل وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں زیادہ لمبی ہیں، جو عزتیں زیادہ اتارتے ہیں، لوگ ان سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان لوگوں نے بڑا پاورفل سمجھنا شروع کر لیا، بلکہ بدتمیزوں کی ایک اچھی ٹیم تیار کر لی جائے تو انسان بہت بڑا اونچا عہدہ بھی حاصل کر سکتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ یہ رواج اچھا نہیں، یہ انداز درست نہیں ہے، یہ طریقہ کار، یہ خوبصورت لوگوں کا طریقہ نہیں، یہ حسین معاشروں کا یہ انداز نہیں ہے۔ یہی انداز اب ہمارے گھروں میں چلتا ہے۔ کسی کی ایک بات پر جب تک سامنے والا 11 باتیں نہیں کرتا، اتنی دیر تک اس کی روح کو، اس کے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں عروج پکڑتی جا رہی ہیں۔ بزرگ تکلیف میں ہیں، بڑے درد میں ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، ایک بزرگ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ دعا کریں میرے بیٹوں کو اللہ نرمی عطا کر دے، وہ بولتے نہیں ٹھیک، ان کا لب و لہجہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بزرگوں، جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی ایسی بات ہے تو نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا، ہمارے رشتہ دار بھی اور اہل علاقہ سارے یہی سمجھتے ہیں، پر میں تکلیف میں ہوں، میری بیوی تکلیف میں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ یہ اتنی زیادہ پردہ پوشی کس بات کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ڈرتا ہوں، اگر لوگوں کے سامنے ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے تربیت نہیں صحیح کی، اگر میں بات کرتا ہوں تو لوگ مجھ پہ شک کرتے ہیں، کہتے ہیں تو نے رزق نہیں صحیح کھلایا، تو میں درد میں رہتا ہوں، کپڑا اٹھاؤں گا تو میرا اپنا بدن برہنہ ہو جائے گا۔ یار وہ کتنی تکلیف میں ہے باپ جو اپنے سگے بیٹے سے بات نہیں کرتا کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، کیا جواب دے گا میری بات کا، یعنی ڈرتا ہے، سہما ہوا رہتا ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف کیا کہہ رہا ہوں، یہ نوجوان ذرا غور کریں، ان لفظوں کی تکلیف محسوس کریں کہ اماں کہتی ہے کہ بھئی میں نہیں اس سے بات کرتی، اس لیے کہ وہ بڑے سخت جملے کہتا ہے، مجھ سے نہیں سہے جاتے، کوئی اور بات کرے۔ یعنی جس کی ماں بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے، کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی، جس کا والد بھی اس سے بات کرتے ہوئے سہم جائے، اور وہ بندہ کہے کہ میں نے تو MBA کیا ہوا ہے، میں تو معاشرے میں جانا پہچانا جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جی اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے، وہ یہ لفظ کہے تو اسے شرم آنی چاہیے۔ جس کے استاد بھی اسے کام بتاتے ہوئے ڈرے کہ بدتمیز ہے، تو نہیں کرے گا کہ نہیں۔ اگلے لفظ اس سے بھی خطرناک ہیں، جس کا مرشد بے جھجک جسے کام ہی نہ بتا سکے اور جس کو کام کہنا ہی چھوڑ دے، جس کے حوالے سے لوگ خاموش ہو جائیں کہ بس مطلب کیا ضرورت ہے، جب اس پہ بات بوجھ بنے گی تو اس شخص کو پھر سوچنا چاہیے نا کہ وہ زندگی کس لیے گزار رہا، اس کا پھر انداز کیا ہے۔ بزرگ جن کی وجہ سے تکلیف میں ہوں، آزمائش میں ہوں، درد میں ہوں، اور یار جو آدمی نیک ہو رب فرماتا ہے اس کا تو میں حیا کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے اس کی تو میں قدر کرتا ہوں، میں اس کی۔ دیکھیں نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا شخص قبر میں جاتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، تو رب کریم فرماتا ہے فرشتوں اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے، یہ سفید بال لے کے آ گیا۔ تو جس کی اللہ حیا کرے اس کی میں نہ کروں، اس کی نوجوان نہ کرے، اس کا سیان، جس کی اللہ حیا کرے۔